السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم باب التأذین للفجر ای وقت ہوا بعد طلوع الفجر او قبل ذلك باب مذکورہ کا بقیہ حصہ آج ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے، اور آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ سے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف انتہائی محبت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ سمجھ لیں۔ یہ باب ہے فجر کی اذان دینے کے وقت کے حوالے سے۔ آیا فجر کی اذان کا وقت طلوع فجر کے بعد ہے یا طلوع فجر سے پہلے ہے؟ اس میں گزشتہ سبق میں آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ فجر کی اذان کے علاوہ چاروں نمازوں کی اذان کے لیے وقت کا ہونا شرط اور ضروری ہے، یعنی نماز کے لیے وقت میں اذان کا دینا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر وقت سے پہلے اذان دی جائے گی تو اذان کا اعادہ واجب اور لازمی ہے۔ اس میں کسی بھی امام کا، کسی بھی فقیہ کا اختلاف نہیں ہے، یہ مسئلہ متفق علیہ ہے۔ فجر کی اذان کے وقت کے حوالے سے اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک اور ائمہ احناف میں سے امام ابو یوسف، ان کے نزدیک فجر کی اذان اگر طلوع فجر سے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے دے دی جائے تو بھی جائز ہے، اعادہ واجب اور لازمی نہیں ہے۔ پہلا قول یہ ہوا ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف، ان کے نزدیک فجر کی اذان طلوع فجر یعنی صبح صادق سے پہلے اگر دی جائے تو اعادہ لازم اور ضروری نہیں، یعنی فجر کی اذان کا وقت وہ طلوع فجر سے پہلے ہے، طلوع فجر سے پہلے بھی جائز ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد اور ائمہ احناف، ان کے نزدیک فجر کی اذان کے لیے فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہی اذان کا وقت ہے۔ طلوع فجر کے بعد ہی اذان دی جائے، اگر پہلے اذان دی گئی تو اذان کا اعادہ لازمی ہے۔ یعنی کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد، ان کے نزدیک پانچوں نمازوں کے لیے اذان کا وقت میں ہونا شرط اور لازمی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فجر کی اذان کا وقت سے پہلے دے دینا بھی جائز ہے۔ یہ خلاصہ اور حاصل۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز امام ابو حنیفہ کے دلائل وہ ہم پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے ائمہ ثلاثہ کا جو مستدل احادیث تھی، جو متعدد طرق سے ہم نے پڑھی تھیں، وہ کل ہم نے ائمہ ثلاثہ کے دلائل پڑھے تھے۔ آج ہم امام ابو حنیفہ اور احناف کے دلائل کو احادیث کی روشنی میں بھی اور صحابہ کے آثار اور اقوال کی روشنی میں بھی پڑھیں گے، اور اسی آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز دلیل عقلی نظر طحاوی وہ ہم پڑھیں گے، جس سے احناف کے قول کی تائید ہوگی۔ سبق کا صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم آج اپنے سبق کا آغاز باقاعدہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وخالفهم فی ذلک آخرون، اور دیگر حضرات ائمہ نے اس مسئلے میں ان کا اختلاف کیا ہے اور ان سے اختلاف کیا. فقالو، ان حضرات نے یہ کہا ہے لا ينبغي ان يؤذن للفجر ايضا الا بعد دخول وقتها، کہ عبارت کا ترجمہ یہی ہوگا لا کے بعد الا آ جائے تو کلام میں معنی حصر آ جاتے ہیں، تو ترجمہ یوں ہم کریں گے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دخول وقت کے بعد دی جائے، یعنی دخول وقت سے مراد فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد. تو ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے. ان حضرات کا قول ہے کہ فجر کے لیے بھی اذان فجر کے وقت داخل ہونے کے بعد ہی دی جاوے گی، کما لا یؤذن لسائر الصلوات الا بعد دخول وقتها، جیسا کہ دیگر نمازوں کے لیے اذان وقت داخل ہونے کے بعد دی جاتی ہے. دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں. فقالوا لا ينبغي ان يؤذن للفجر ايضا الا بعد دخول وقتها، کہ فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان بھی وقت داخل ہونے کے بعد ہی دی جاوے گی، جیسا کہ دیگر نمازوں کے لیے وقت داخل ہونے کے بعد ہی اذان دی جاتی ہے. واحتجوا، اور ان حضرات نے اس مسئلہ میں جو دلیل پکڑی ہے، واحتجوا فی ذلک فقالوا، اور وہ یہ دلیل ہے، فقالوا، اور وہ یہ حضرات کہتے ہیں، یعنی ان کے دلائل بھی، ان کے مستدلات بھی، وہ بھی احادیث ہیں. ان کا استدلال یہ ہے جو دیگر احادیث آپ نے پڑھی ہیں ان کا جواب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو دلائل اور وہ احادیث جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کا ذکر آتا ہے کہ حضرت بلال رات کو اذان دیا کرتے تھے، کہ جس سے ائمہ ثلاثہ نے یہ استشہاد کیا کہ وقت سے پہلے اذان دینا جائز ہے. حضرت بلال رات کو اذان دیا کرتے تھے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ جب حضرت بلال اذان دیویں تو تم اپنی سحری جاری رکھو اور کھانا پینا جاری رکھو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اذان وقت سے پہلے دینا بھی جائز ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں انما کان اذان بلال، کہ وہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تھی، جزن اس کان یؤذن باللیل لغیر الصلاۃ، جواب یہ ہے کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے تھے لغیر الصلاۃ، کسی اور غرض اور مقصد کے لیے، وہ نماز کے لیے نہ تھی، وہ اذان نماز کے لیے نہ تھی. وہ مقصد یہی تھا کہ ایک دو وجوہات بیان کریں گے، آپ آگے پڑھیں گے. دو ایسی صورتیں یا ایسی وجوہات ہیں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلوع فجر سے پہلے اذان دی. یا تو اس لیے اذان دی جاتی تھی کہ تاکہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ سحری کے لیے بیدار ہو جائیں، اور جو مسجد میں قیام میں مشغول ہیں، نماز میں، دعا میں، ذکر اذکار میں، وہ سونے کے لیے چلے جائیں. یہ ایک یعنی کہ ان کو تہجد کی اذان بھی کہا جا سکتا ہے. تو لغیر الصلاۃ، وہ نماز فجر کے لیے اذان نہ تھی. فذکروا، اس کو انہوں نے ذکر کیا، وہ مستدلات، وہ احادیث ذکر کیے جو ہم کو بیان کیے ہیں. یہ اپنی سند کے ساتھ امام طحاوی حدیث ذکر کر رہے ہیں. فذكروا ما حدثنا علي بن معبد وأبو بشر الرقي قال حدثنا شجاع بن الوليد واللفظ لابن معبد تحويل، وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن يونس قال حدثنا أسباط بن محمد تحويل، وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن مبارك تحويل، وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير ثم اجتمعوا جميعا فقالوا عن سلیمان تیمی. پھر یہ تمام کے تمام حضرات یہ جمع ہو جاتے ہیں حضرت سلیمان تیمی سے
اس روایت کو نقل کرنے میں، اور وہ حضرات نقل کرتے ہیں سلیمان تیمی سے۔ عن ابی عثمان النہدی عن عبداللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یمنعن احدکم اذان بلال، کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو حضرت بلال کی اذان نہ روکے، کس بات سے؟ من سحورہ، سحری سے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ، تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے۔ فإنه ينادي او يؤذن، آپ نے یہ فرمایا ینادی یا یؤذن او تشکیک کے لیے ہے، اس لیے کہ بلال تو اذان دیتے ہیں، لیرجع غائبکم، تاکہ جو تم میں سے غائب ہیں، موجود نہیں ہیں، وہ لوٹ آویں، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، اور تم میں سے جو سوئے ہوئے ہیں ان کو متنبہ کرے۔ وقال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لَيْسَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ هَكَذَا وَهَكَذَا، کہ فجر یا صبح صادق وہ یوں نہیں ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع اصبعیہ وفرقہما، انگلیوں کو جمع کیا اور پھر ان کو جدا جدا کیا، یعنی کہ صبح کاذب جب آسمان مشرق سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے اور وہ بیچ آسمان کی طرف اٹھتی ہے لکیر کی صورت میں، اور وہ تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ صبح اور یہ فجر صادق نہیں ہے، اسی کو آپ نے عملاً بیان کیا۔ وفی حدیث زہیر خاصہ، اور زہیر کی حدیث میں خاص طور پر یہ الفاظ ہیں کہ زہیر نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا پھر پست کیا، وخفضها حتی یقول هكذا، اور پھر یہاں تک کہ یوں کہا، ومد زہیر یدیہ عرضا، اور حضرت زہیر نے اپنے ہاتھوں کو چوڑائی کی صورت میں پھیلا دیا، یعنی کہ صبح صادق وہ ہے جس کی روشنی نمودار ہو چوڑائی کی صورت میں، چاروں طرف پھیل جائے، یہ ہے صبح صادق، اور یہی فجر کا وقت ہے، طلوع فجر۔ فقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلك النداء كان من بلال لینتبہ النائم ولیرجع الغائب لا للصلاة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خبر دی ہے کہ ان ذلك النداء، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان تھی تاکہ جو سو رہے ہیں، جو نیند میں ہیں، وہ متنبہ ہو جائیں، اور غائب وہ لوٹ آئیں، لا للصلاة، یہ نماز کی غرض سے اذان نہیں تھی۔ وقد روی عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی مروی روایت ہے، یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، اور اگلی جو روایت ہے وہ ابن عمر سے مروی ہے۔ ما حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة تحویل، وقال وما حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان بلالا، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر، ایک موقع پر حضرت بلال نے طلوع فجر سے پہلے اذان دے دی، فأمرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع فینادی علی ان العبد قد نام، فرجع فنادى على ان العبد قد نام، فهذا ابن عمر يروي عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما ذکرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک موقع پر حضرت بلال نے فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے کہ واپس لوٹ جائیں، اور یہ اعلان کرے کہ بندے سے الا کہ سن لو، متنبہ ہو جاؤ کہ بندہ سو گیا تھا اور صحیح وقت کے تعین میں غلطی کر لی اور وقت سے پہلے اذان دے دی۔ الا ان العبد قد نام، سو گیا تھا، فرجع، حضرت بلال واپس لوٹے اور انہوں نے یہ اعلان کیا، یہ منادی کی، الا ان العبد قد نام، فہذا حضرت امام طحاوی اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہی وہ راوی ہیں عبداللہ بن عمر کہ جو کہ گزشتہ روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے تھے،
جو روایات مستدل ہے ائمہ ثلاثہ کی، وہ روایات حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی مروی تھیں۔ یہی حضرت عبداللہ بن عمر یہ روایت بھی ذکر کر رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال جو وقت سے پہلے اذان دے رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس اذان کو واپس لوٹا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ غلطی سے وقت سے پہلے اذان دی گئی۔ وَهُوَ مِمَّنْ قد روى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، اور حضرت عبداللہ بن عمر ان روات میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، انه قال کہ آپ کا فرمان ہے، ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا، حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں، فکلوا واشربوا، پس تم کھانا پینا جاری رکھو، حتی ینادی ابن ام مکتوم، جب تک عبداللہ بن ام مکتوم اذان نہ دے۔ فثبت بذلک، اب یہاں سے استدلال کر رہے ہیں امام طحاوی، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی ان ما کان من ندائه قبل طلوع الفجر مما کان مباحا له هو غیر للصلاۃ، ہوا لغیر الصلاۃ، کہ وہ جو حضرت بلال کی اذان اور ندا طلوع فجر سے پہلے تھی وہ نماز کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے مباح کے طور پر تھی۔ وَأَنَّ مَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ كَانَ لِلصَّلَاةِ، اور جو اذان فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے نماز کے لیے جو طلوع فجر سے پہلے اذان دی گئی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا، اعتراض فرمایا اور اس کو لوٹانے کا حکم فرمایا۔ وقد روی عن ابن عمر ایضا عن حفصہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور روایت بھی اسی مضمون کی روایت بھی مروی ہے جو حضرت حفصہ سے ہے۔ ما حدثنا یونس قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن عبد الکریم عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اذن المؤذن بالفجر، حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن فجر کی اذان دے چکا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے اور دو رکعت فجر کی سنتیں ادا فرماتے۔ فصلى ركعتي الفجر ثم خرج الى المسجد، پھر آپ مسجد تشریف لے جاتے تھے، وحرم الطعام، اور پھر یہ چونکہ رمضان کے ایام ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو حرام قرار دیتے۔ وكان لا يؤذن حتى يصبح، اور یہ وہ اذان تھی جو صبح صادق ہو جانے کے بعد ہی دی گئی۔ وَكَانَ لَا يُؤَذَّنُ، اور یہ اذان نہیں دی جاتی تھی جب تک صبح صادق نہ ہو جاتی۔ فَهَذَا ابن عمر يخبر عن حفصہ، یہی وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جو حضرت حفصہ سے نقل کرتے ہوئے یہ خبر دے رہے ہیں، انہم كانوا لا يؤذنون للصلاة الا بعد طلوع الفجر، کہ صحابہ نماز فجر کی اذان طلوع فجر کے بعد ہی دیا کرتے تھے۔ وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا بلالا ان یرجع فینادی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلال کو یہ کہنا کہ واپس ہو جاؤ اور یہ منادی کرو کہ بندہ سو چکا تھا اور غلطی ہوئی اور فجر کی اذان وقت سے پہلے تھی غلطی سے۔ اس کا اعلان کروانے کی حاجت اور ضرورت اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے جائز نہیں۔ يدل على ان عادتهم انهم كانوا لا يعرفون اذان قبل الفجر، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کی عادت تھی کہ وہ فجر سے پہلے اذان کو نہیں پہچانتے تھے، یعنی کہ معروف عمل نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ طلوع فجر سے پہلے اذان سے واقف تھے، بلکہ یہ دلیل اس بات کی صحابہ فجر سے پہلے اذان سے کوئی واقف نہیں تھے۔ وَلَوْ كَانُوا يَعْرِفُونَ أَذَانًا إِذًا لَمَا احْتَاجُوا إِلَى هَذِهِ النِّدَاءِ، اگر وہ طلوع فجر سے پہلے
اذان سے واقف ہوتے تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منادی کروانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لما احتاجوا الی هذه النداء، تو کبھی بھی وہ صحابہ اس ندا کے محتاج نہ ہوتے۔ واراد به عندنا، اور یہی ہمارے نزدیک یہی مراد ہے۔ واللہ اعلم بذلک النداء، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس ندا کے حوالے سے انما ہوا لیعلمہم انہم فی لیل بعد حتی یصلی من آثر منہم ان یصلی ولا یمسک عما یمسک عنہ الصائم۔ اور یہ ندا اور یہ اعلان یا تو اس غلطی کی وجہ سے اذان فجر کی یا تو یہ اذان غلطی کی وجہ سے دی جاتی تھی، یا اس اعلان کا، اس ندا کا اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ صحابہ کو مطلع کر سکیں، بتا سکیں کہ ابھی تم لیل میں ہو، یعنی رات ہے، رات کے اندھیرے میں ہو، انہم فی لیل، کہ رات کے اندھیرے میں ہو، بعد حتی یصلی من آثر منہم ان یصلی، تاکہ وہ نماز ادا کر لے جو شخص نماز ادا کرنے کو ترجیح دیتا ہے، ولا یمسک عما یمسک عنہ الصائم، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کھانا پینا جاری رکھے اور وہ اس چیز سے نہ روکیں کہ جس سے روزہ دار کو وہ روکتے ہیں۔ وقد يحتمل ان يكون بلال كان يؤذن في وقت كان يرى ان الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق ذلك لضعف بصره، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں اذان دے دیا کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے کہ فجر طلوع ہو گئی، جبکہ حقیقت یہ ہے لا يتحقق ذلك، فجر طلوع نہ ہوئی ہوتی، لضعف بصره، کیونکہ ان کی بینائی ضعیف اور کمزور ہو چکی تھی، آخر عمر میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی، ان کو فجر اور طلوع فجر کا صحیح علم نہ ہو، اس وجہ سے وہ پہلے ہی اذان دیا کرتے یا اذان کبھی کبھی دے دیتے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے۔ جب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب اس مختلف احتمالات آ گئے ہیں اس طلوع فجر سے پہلے اذان دینے کے حوالے سے، تو استدلال کرنا ائمہ ثلاثہ کا وہ باطل ہو گیا۔ والدلیل علی ذلک، اس بینائی کے کمزور ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی امام طحاوی احادیث کی روشنی میں دلیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ کبھی حضرت بلال کی بینائی جانے کی کمزور ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوا ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے یہ سمجھ کر اذان دے دیتے کہ طلوع فجر ہو چکا۔ وہ بھی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن اشکاب تحویل، وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا شهاب بن عباد بن العبد قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يغرنكم اذان بلال فان في بصره شيئا، آپ نے خود فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ ان کی بینائی میں کمزوری ہے، ان کی بینائی میں کچھ نقص ہے۔ فدل ذلك على ان بلالا كان يريد الفجر فيخطيه لضعف بصره، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت بلال وہ فجر کا ارادہ کرتے تھے، یعنی اذان تو فجر کا ارادہ کر کے ہی دیتے تھے، لیکن بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے غلطی کھا جاتے تھے۔ فامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا يعملوا على ذنه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ بلال کی اذان پر عمل نہ کریں، اذا كان من عادت الخطأ لضعف بصره، کہ جب کہ ان کی عادت میں یہ ہے کہ بینائی کمزوری کی وجہ سے خطا ہو جانا ہے۔ وقد حدثنا ربيع بن سليمان الجيزري قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيعة عن سالم عن سليمان بن ابي عثمان انه حدثه عن عدي بن حاتم عن ابي ذر، یہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، وہ حضرت انس سے مروی تھی، یہ دوسرے صحابی سے مروی روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال انك تؤذن اذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح انما الصبح هكذا معترضا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے یہی فرما رہے ہیں کہ بلال تم تو اذان دیتے ہو جبکہ فجر ساطع ہوتی ہے۔ فجر ساطع کا مطلب آسان الفاظ میں یہی ہے
کہ فجر کاذب یعنی صبح کاذب کے وقت تم اذان دے دیتے ہو، ولیس ذلک الصبح انما الصبح هكذا معترضا، جبکہ یہ صبح صادق نہیں ہے، یہ صبح معترضا نہیں ہے، یعنی کہ صبح جب تک چوڑائی کی صورت میں چاروں اطراف میں نہ پھیلے اس وقت تک صبح صادق ہوتی نہیں ہے۔ فأخبر فی هذا الاثر انه كان، اس اثر میں یہ خبر دی انه كان يؤذن بطلوع ما يرى انه الفجر، کہ حضرت بلال اذان دے دیا کرتے تھے طلوع جو وہ دیکھتے تھے، جو صبح کاذب کی طلوع ہونا دیکھتے تھے اس کے ساتھ ہی وہ اذان دے دیا کرتے تھے یہ سمجھ کر انه الفجر کہ یہ فجر ہے، وليس هو فی الحقیقت بفجر، جبکہ حقیقت میں وہ فجر کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ وقد روینا، یہ بھی معلوم ہوا فجر کا وقت نہ ہوتا تھا، یعنی کہ ان کی بینائی کی کمزور ہونے کی وجہ سے تھا۔ وقد روینا عن عائشہ، ہم نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم، کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں بس تم کھانا پینا جاری رکھو جب تک عبداللہ بن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ تو حضرت عائشہ اس موقع پر یہ فرماتی ہیں، پچھلی روایات میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، حضرت عائشہ نے یہ فرمایا لم یکن بینہما الا مقدار ما یصعد هذا وینزل هذا، کہ ان دونوں کی اذان کے درمیان صرف اتنا ہی فرق اور فاصلہ ہوتا تھا کہ یہ اوپر چڑھتے تھے اور وہ نیچے اترتے تھے۔ فلما کان بین اذانیہما من القرب، جب عبداللہ بن ام مکتوم اور بلال کی اذان میں اس قدر قرب تھا، ما ذکرنا ثبت انہما کانا یقصدان وقتا واحدا، تو جو ہم نے ذکر کیا ثابت ہوا یہ بات کہ ان دونوں کا مقصود ایک ہی وقت تھا اور وہ طلوع فجر، یعنی حضرت عائشہ خود روایت کر رہی ہیں کہ یہ دونوں کی اذانوں میں بہت تھوڑا وقت ہوتا تھا کہ یہ بلال اذان کہتے اترتے، عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہنے کے لیے چڑھتے تھے، پر اتنا ہی فرق ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مقصود ان دونوں کا ایک ہی وقت میں اذان دینا ہوتا تھا، اور وہ وقت جو مقصود بالذات تھا وہ طلوع فجر کے بعد تھا، یا وہ طلوع فجر ہے۔ فیختی، پس ایک وقت میں جب یہ اذان دیتے تھے تو حضرت بلال بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے غلطی پر ہوتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم درست ہوتے تھے۔ وہ غلطی پر اس لیے ہوتے تھے کہ ان کی بینائی کمزور تھی، وہ پہلے اذان دے دیا کرتے تھے، اور جب صبح کاذب صادق میں بدلتی تھی حضرت عبداللہ بن مکتوم کھڑے ہو کر اذان دے دیا کرتے تھے، اور وہ درست ہوتے تھے، ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ اب صبح ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ وہ بھی نابینا صحابی تھے، لیکن ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی تو نابینا تھے، ان کو تو بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، تو وہ کیسے صبح صادق کی یعنی کہ تعیین کر لیتے تھے؟ تو اس کے بارے میں خود آگے بتا دیا کہ ان کو صحابہ بتا دیتے تھے کہ اب صبح کا وقت ہو گیا، اب اذان دیں، تو وہ آ کر اذان دیتے۔ فیختی بلال، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا کرتے تھے، لما ببصرہ، بصارت کمزوری کی وجہ سے، ویصیبہ ابن ام مکتوم، اور عبداللہ بن ام مکتوم درست ہوتے تھے، لأنہ لم یکن یفعلہ حتی یقول لہ الجماعہ اصبحت اصبحت، یہاں تک کہ وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ایک صحابہ کی جماعت یہ ان کو نہ کہہ دیتی، بتا دیتی کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ ثم قد روی عن عائشہ من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبۃ عن ابی اسحاق عن الاسود قال قلت یا ام المؤمنین، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسود نے یہ کہا کہ اے ام المؤمنین، متا تو ترینا، کہ وہ آپ وطر کب پڑھتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب مؤذن اذان دے دے، یہاں سے بھی اذان یعنی کہ طلوع فجر سے پہلے کی اذان ہے، جب مؤذن اذان دے دے۔ قال اسود انما کان، اسود کہتے انما کانوا یؤذنون بعد الصبح، کہ وہ
صحابہ صبح صادق کے بعد ہی اذان دیا کرتے تھے۔ وَهَذَا تَأْذِينُهُمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کا اذان دینا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ لِأَنَّ الْأَسْوَدَ إِنَّمَا كَانَ سِمَاعُهُ عَنْ عَائِشَةَ بِالْمَدِينَةِ، کہ اس وجہ سے کہ اسود کا سماع حضرت عائشہ سے وہ مدینہ میں ہی نقل ہے۔ وَهِيَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فَلَمْ تُنْكِرْ عَلَيْهِمْ تَرْكَهُمُ التَّأْذِينَ قَبْلَ الْفَجْرِ، اور تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا جو ما قد رویناہ، جس کو ہم نے روایت کیا ہے۔ فلم تنکرہم علیہم ترکہم التأذین قبل الفجر، اور حضرت عائشہ نے صحابہ پر ان کا کوئی انکار نہیں کیا۔ فلم تنکرہم علیہم ترکہم التأذین قبل الفجر، کہ فجر سے پہلے اذان دینے کے عمل کو ترک کرنے پر حضرت عائشہ نے کوئی انکار نہیں کیا کہ تم قبل طلوع الفجر اذان کیوں نہیں دے رہے۔ ولا انکر ذلک غیرها من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ صحابہ نے اس بات پر کوئی انکار کیا، اعتراض کے فدل ذلک علی ان مراد بلال باذان ذلک الفجر، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت بلال کی اذان سے مراد وہ فجر کی اذان ہے۔ وان قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مکتوم انما هو لاصابه طلوع الفجر، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے، یہ جزء صرف اسی مقصد کے لیے تھا کہ اذان فجر کی ہو، طلوع فجر کے وقت کو درست قرار دینے کے لیے۔ فلما رویت هذه الاثار على ما ذکرنا، پر جب یہ آثار جو ہم نے جب یہ آثار روایت کیے گئے، على ما ذکرنا، یہ تمام کے تمام آثار جو ہم نے ذکر کیا اس کے مطابق ان آثار کو جو نقل کیا گیا، وكان في حدیث حفصہ، یہاں سے استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ انہم کانوا لا یؤذنون حتی یطلع الفجر، کہ وہ صحابہ اس وقت تک اذان نہ دیتے تھے جب تک طلوع فجر نہ ہوتا۔ فإن كان ذلك كذلك فقد بطل المعنى الذي ذهب إليه ابو یوسف، پس جب یہ ایسا ہی ہے تو وہ معنی اور وہ احتمال اور وہ تشریح، وہ مطلب درست نہیں، وہ باطل جس طرف گئے ہیں امام ابو یوسف۔ وإن كان المعنى على ذلك، اور اگر یہ معنی یہی ہو، وکانو یعنی اگر یہاں لفظ ہے غیر ذلك، وإن كان المعنى غیر ذلك، یہ علا کا لفظ درست نہیں ہے، اور اگر معنی اس کے علاوہ ہو تو وکانو یؤذنون، اس کے علاوہ ہو کا مطلب وہ یہ ہے، اس کے علاوہ کا معنی یہ ہے وَكَانُوا يُؤَذِّنُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى الْقَصْدِ مِنْهُ، کہ صحابہ فجر سے پہلے اذان قصداً ارادتاً دیا کرتے تھے۔ تو فإن حدیث ابن مسعود، تو اس صورت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ حدیث قد بین ان ذلك التأذین كان لغیر الصلاة، اگر تو یہ معنی یعنی یہ معنی لیے جائیں کہ وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلوع فجر سے پہلے اذان دیا ہی کرتے تھے، تو پھر جو وہ معنی لیے جائیں گے، وہ تشریح کی جائے گی اور وہ مطلب بیان کیا جائے گا کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں آیا ہے کہ جس میں بیان ہوا ہے کہ یہ اذان ان ذلك التأذین کان لغیر الصلاة، یہ نماز کے علاوہ کے لیے اذان دینا تھا۔ وفی تأذین ابن ام مکتوم بعد طلوع الفجر، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا اذان دینا وہ طلوع فجر کے بعد ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی علی ان ذلك موضع اذان لتلك الصلاة، کہ طلوع فجر کے بعد کا وقت اور موقع اور موضع ہی اذان کا وقت ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَوْضِعُ أَذَانٍ لَهَا، اور اگر طلوع فجر کے بعد کا موقع وہ فجر کی اذان کا موقع ہے ہی نہیں، لَمَا أُبِيحَ الْأَذَانُ فِيهَا، تو پھر طلوع فجر کے بعد اذان جائز ہی نہیں ہونی چاہیے۔ جب طلوع فجر سے پہلے اذان وہ درست ہے تو پھر عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان تو جائز قرار دینی ہی نہیں پھر چاہیے۔ تو فجر کے بعد، طلوع فجر کے بعد
عبداللہ بن مکتوم کی جب آذان درست ہوئی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ طلوع فجر کے بعد ہی موقع ہے درست آذان کا۔ فلما ابیح ذلک، پر جب یہ جائز قرار دیا گیا کہ فجر کی آذان کا وقت وہ طلوع فجر ہے، تو ثبت ان ذلک الوقت وقت الاذان لہا، تو یہی وقت ہے آذان کا وقت۔ واحتمل تقدیمہم اذان بلال قبل ذلك ما ذکرنا، اور حضرت بلال کی آذان میں یہ احتمال ہے جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کر دیا، احتمالات ہیں جو ہم نے بیان کر دی۔ ثم اعتبرنا ذلك ايضا من طریق النظر، اور پھر ہم نے بطریق نظر بھی استدلال کیا، قیاس کیا، غور و فکر کیا، لنستخرج من القولین قولا صحیحا، تاکہ ہم دو اقوال میں سے قول صحیح کا استخراج کر سکیں۔ فرأینا سائر الصلوات غیر الفجر لا یؤذن لها الا بعد دخول اوقاتها، پر جب ہم نے دیگر نمازوں کو غور سے دیکھا فجر کے علاوہ تو ان کی آذان تو وقت داخل ہونے کے بعد ہی دی جا رہی ہے۔ واختلفوا فی الفجر، اور فجر کی نماز آذان کے بارے میں اختلاف ہے۔ فقال قوم التأذین لها قبل دخول وقتها وقال آخرون بل هو بعد دخول وقتها، ایک قوم کی رائے یہ ہے کہ فجر کی آذان دینا وہ دخول وقت سے پہلے بھی جائز ہے، اور ایک قوم کی رائے یہ ہے کہ اس کا وقت دخول وقت یعنی وقت داخل ہونے کے بعد ہے۔ فالنظر علی ما وصفنا ان یکون الاذان لها کالاذان لغیرها من الصلوات، پس ہم نے قیاس کیا کہ فجر کی آذان کا وقت بھی وہی ہے، یعنی دخول وقت کے بعد ہے، دیگر نمازوں کی آذان پر قیاس کرتے ہوئے۔ ان یکون الاذان لها کالاذان، کہ اس فجر کی آذان بھی دیگر نمازوں کی آذان کی طرح ہی ہے۔ فلما كان ذلك بعد دخول اوقات كان ايضا في الفجر كذلك، پس جب دیگر نمازوں کی آذان دخول وقت کے بعد ہوئی تو یہ بھی آذان فجر کی دخول وقت کے بعد ہی ہوگی درست۔ فهذا هو النظر، یہی دلیل عقلی ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد سفیان ثوری کی۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمران قال حدثنا علي بن الجعد قال سمعت سفيان بن سعيد وقال له رجل اني اؤذن قبل طلوع الفجر لأكون اول من يقرع باب السماء بالنداء، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے طلوع فجر سے پہلے آذان دیتا تھا تاکہ میں سب سے پہلے آذان کے ذریعے آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤں۔ تو سفیان بن سعید نے کہا کہ یہ درست نہیں جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے اور فجر واضح اور پھٹ نہ جائے۔ وقد روی، یہ سفیان کا قول، سفیان بن سعید تابعی ہیں، ان کا قول نقل کیا جس سے تائید ہوتی ہے امام محمد اور امام ابو حنیفہ کے قول کی۔ وقد روی عن علقمہ من هذا شيء وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الإصبهاني قال أخبرنا شريك عن علي بن علي عن إبراهيم قال شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال أما هذا فقد خالف سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نائما لكان خيرا له، فإذا طلع الفجر أذن فأخبر علقمة أن التأذين قبل طلوع الفجر خلاف لسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ جی یہ حضرت علقمہ سے بھی اس بارے میں کچھ مروی ہے، وہ مروی نقل کر رہے ہیں کہ ایک شخص فخرج بلیل، حضرت علقمہ رات کو اندھیرے میں نکلے، ایک دفعہ مؤذن کی آواز کو سنا، وہ رات کو اذان دے رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اگر یہ اس وقت سو جاتا تو یہی بہتر تھا۔ پس طلوع فجر ہوئی، اذان دی، فاخبر علقمہ ان التأذین، حضرت علقمہ نے یہ خبر دی، یہ حدیث بیان کی اور فرمایا کہ طلوع فجر سے پہلے اذان دینا یہ خلاف سنت ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے مکمل ہوا۔ امید ہے آپ نے دلائل کے ساتھ احناف کے دلائل کو یعنی کہ راجح ہونا سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ یہاں تک ہمارا سبق ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔